قربانی کے دن آئے، قربانی کے دن آئے، قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ کہ دل کو کیسی بھاتی ہے، کھانے پینے کا ان کے ہم خیال رکھتے ہیں، ان کو نہ ہو تکلیف یہ دھیان رکھتے ہیں۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ قربانی کے دن آئے، پھر عید آئی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں اور کڈز مدنی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر ہم آپ کو اپنے پروگرام، جی ہاں، بچوں کی بقرعید میں آپ سب کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ اپنا پروگرام شروع کرنے سے پہلے آئیے پروگرام میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، بروز قیامت لوگوں میں سے میرے سے قریب تر وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے۔ تو آئیے کڈز مدنی چینل کے ناظرین اور یہاں موجود بچوں، ہم بھی مل کر درود پاک پڑھ لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو آئیے مدنی چینل کے ناظرین، ہم اپنا پروگرام شروع کرتے ہیں، اور ہم نے پروگرام شروع کرنا ہے تلاوت قرآن مجید سے۔ تلاوت قرآن پاک کرنے کے لیے ایک بچے یہاں پہ موجود ہیں، انشاءاللہ وہ آج ہمیں تلاوت سنائیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کن آیات کی تلاوت سنانے جا رہے ہیں، کس سورت کی؟ آج میں آپ کو سورہ انشراح کی تلاوت سناؤں۔ انشاءاللہ عز و جل۔ جی شروع کیجیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا، فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ تلاوت قرآن مجید ہو چکی ہے، اب چلتے ہیں ہم ایک اور سیگمنٹ کی طرف جو کہ ہے نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور نعت رسول سنانے کے لیے ایک پیارے بچے موجود ہیں، ان کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی شروع کیجیے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بغرو بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں. میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے. میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک. میں پہنچوں کوئے جانا میں غریبا چاک سینہ چاک. گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں. گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. مدینے جانے والو جاؤ جاؤ فی امان اللہ. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں. مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. ہاں مدینہ اس لیے عطار جانو دل سے ہے پیارا. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. کہ رہتے ہیں میرے آقا میرے سرور مدینے میں. بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحرو بر مدینے میں. سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ آپ کی آواز میں مزید برکت عطا فرمائے. ماشاء اللہ نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہو چکی ہے. اب ہم نے چلنا ہے اپنے ایک سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے ڈسکشن. جی ہاں, اس سیگمنٹ میں بچے آپس میں کچھ ڈسکشن کریں گے. کوئی موضوع ہوگا, ان کا موضوع کیا ہے اور آج کس ٹاپک پہ یہ ڈسکشن کرنے جا رہے ہیں. آئیے چلتے ہیں. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. آج ہم جس ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں اس کا نام ہے غریبوں کی مدد. الحمدللہ ہمارا پیارا مذہب ہمیں غریبوں کی مدد کا درس دیتا ہے. اور بقر عید کے دنوں میں بھی جو مسلمان قربانی کرتے ہیں تو قربانی کا گوشت تقسیم کر کے غریبوں کی مدد کرتے ہیں. غریبوں کی مدد کرنا اور بقرعید کے دنوں میں انہیں گوشت دینا اچھی بات ہے, مگر دیکھنے میں آتا ہے کہ مانگنے والے اس قدر آ جاتے ہیں کہ صرف انہیں ہی دے دیا جائے تو سارا گوشت تقسیم ہو جائے. یعنی آپ پیشہ ور فقیروں کی بات کر رہے ہیں؟ کسی ضرورت مند کو گوشت دینا ہو
یا پھر کسی غریب کو پیسے دینے ہوں تو پہلے ہمیں چھان بین کر لینی چاہیے تاکہ جو واقعی ضرورت مند ہے اس کی مدد کی جا سکے۔ ویسے اس موقع پر ہمیں ان لوگوں کی مدد کرنی چاہیے جو غریب تو ہوتے ہیں مگر کسی سے مانگتے نہیں۔ کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے آس پاس ہی ضرورت مند لوگ ہوتے ہیں لیکن ہمیں ان کا خیال ہی نہیں رہتا، جیسے ہمارے دوستوں، دور کے رشتہ داروں، گلی محلے میں رہنے والوں میں بھی تو غریب ہوتے ہیں۔ ہمارے ٹیچر جنہوں نے ہمیں پڑھایا ہے وہ بھی ضرورت مند ہو سکتے ہیں، مسجد کے امام صاحب، مؤذن صاحب اور مسجد میں کام کرنے والے بھی ضرورت مند ہو سکتے ہیں۔ یہ آپ نے بہت اچھی بات کی۔ گوشت بانٹنے سے پہلے ہمیں کچھ دیر سوچنا چاہیے کہ ہمارے آس پاس اور تعلق رکھنے والوں میں سے کوئی غریب تو نہیں، تو پھر پہلے اس کی مدد کی جائے۔ اور ہم لوگ ان کو چھوڑ کر پیشہ ور فقیروں یا دور دراز کے علاقوں کے غریبوں کو گوشت بانٹنے نکل جاتے ہیں۔ ویسے اگر سارا گوشت خود ہی رکھ لیا جائے تب بھی کوئی گناہ کی بات نہیں۔ ہاں، مگر دینی تعلیمات کے مطابق یہ بہتر ہے کہ گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، ایک فقیروں میں بانٹا جائے، ایک حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کو دیا جائے اور ایک حصہ اپنے گھر والوں کے لیے رکھنا چاہیے۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ تو کڈز مدنی چینل کے ناظرین، آپ نے ڈسکشن دیکھی اور ڈسکشن میں بڑا ہی اہم موضوع تھا، تو اب ہم اس کے کنکلوژن کی طرف چلتے ہیں۔ اگر آج کی اس گفتگو کا کنکلوژن کیا جائے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا پیارا دین ہمیں غریبوں کی مدد کا درس دیتا ہے، مگر ہمیں اس معاملے میں ان غریبوں کو ترجیح دینی چاہیے جو ہمارے قریب ہیں یا ہمارے دوست ہیں یا ہمارے رشتہ دار ہیں، اور اسپیشلی ایسے غریبوں کی مدد کرنی چاہیے جو مانگتے نہیں ہیں۔ اور یاد رہے قربانی کے دن قریب ہیں تو بہتر ہے کہ گوشت کے 3 حصے کر لیے جائیں، ایک حصہ غریبوں کے لیے رکھ دیا جائے، دوسرا حصہ دوستوں اور رشتہ داروں کے لیے رکھ لیا جائے اور ایک حصہ گھر والوں کے لیے رکھ لیا جائے۔ تو آج کی ڈسکشن بھی ہم نے سنی، اس کا کنکلوژن بھی سنا، تو اب ہم نے چلنا ہے اپنے ایک اور مزیدار سیگمنٹ کی طرف جس میں ہم بچوں سے سوالات کریں گے، بچے ہمیں جوابات دیں گے۔ تو آپ کو تو معلوم ہوگا وہ کون سا سیگمنٹ ہے، جی ہاں، وہ سیگمنٹ ہے جواب دیجئے۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ تو چلے اب ہم اپنے سوالات شروع کرتے ہیں، اور پہلا سوال ہے، جس بچے کو آتا ہوگا وہ اپنا ہاتھ اٹھائے گا تو انشاءاللہ پھر ہم اس سے جواب لیں گے۔ تو پہلا سوال ہے، جو شخص غریب ہے اور قربانی نہیں کر سکتا وہ کس طرح قربانی کا ثواب پا سکتا ہے؟ جی کون جواب دے گا؟ آپ جواب دیں گے؟ اتنے چھوٹے سے جواب دے دیں گے؟ چلیں دیں۔ جو شخص قربانی نہیں کر سکتا اسے چاہیے کہ وہ ذی الحجہ کے چاند دیکھنے کے بعد سے عید کی نماز تک نہ بال کٹوائے اور نہ ہی ناخن تراشے، تو اسے بھی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ جی ہاں، تو اسے بھی قربانی کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو ان کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ عز و جل۔ اچھا یہ بتائیں کہ قربانی کے کل کتنے دن ہیں؟ آپ بتائیں گے؟ چلو ان کو دیں مائک۔ قربانی کے کل 3 دن ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ کیا قربانی 10 ذو الحجہ کو ہی کرنا ضروری ہے؟ جی نہیں، 10 ذو الحجہ الحرام کو ہی قربانی کرنا ضروری نہیں، بلکہ قربانی کے اوقات میں جب چاہے قربانی کر سکتا ہے، یعنی تینوں دن وہ قربانی کر سکتا ہے۔ تو اب چوتھے سوال کی طرف چلتے ہیں۔ امامہ ماشاءاللہ ہم نے بھی پہنا ہوا ہے، آپ نے بھی پہنا ہوا ہے، اور جو بچے امامہ پہنتے ہیں بڑا اچھا کام کرتے ہیں۔ اب یہ بتائیں کہ امامے کے ساتھ ایک جمعہ بغیر امامے کے کتنے جمعے کے برابر ہے؟ چلو ان کو دیں۔ 70 جمعے کے برابر۔ جی ہاں، 70 یعنی 70 جمعے کے برابر ہے۔ تو ہم سب کو امامہ پہننا چاہیے۔ تو آپ کا جواب بھی درست ہے۔ اچھا میں مسکرا رہا ہوں نا، آپ سوچ رہے ہوں گے میں کیوں مسکرا رہا ہوں، تو سوال بھی مسکرانے سے متعلق ہے۔ اگر کسی کو مسکراتا دیکھیں تو کیا پڑھنا چاہیے؟ آپ بتائیں گے؟ چلیں ان کو مائک دیں۔ اضحک اللہ سنک۔ جی ہاں، اضحک اللہ سنکا، یعنی اللہ تجھے سدا ہنستا رکھے۔ تو ہمیں یہ دعا کرنی چاہیے۔ تو اب چلیں ایک اور سوال میں آپ سے کر لیتا ہوں کہ کس ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے، یعنی کس ہینڈ سے کھانا پینا سنت ہے؟ سب بتائیں گے؟ تو چلیں سب مل کے ہی بتا دیں۔ سیدھے ہاتھ سے۔ جی ہاں، سیدھے ہاتھ سے کھانا پینا سنت ہے۔ تو بچوں جب بھی کھائیں ہمیشہ سیدھے ہاتھ سے کھائیں۔ تو چلیں اب میں آپ سے اگلا سوال کرنے لگا ہوں
کہ یہ بتائیے کہ کس کی آواز کو قرآن میں برا کہا گیا ہے؟ آپ بتائیں۔ گدھے کی آواز کو۔ جی ہاں، گدھے کی آواز کو قرآن مجید فرقان حمید میں برا کہا گیا ہے۔ اللہ کریم سے دعا ہے مالک کریم ہم سب کو قرآن مجید کے احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ اچھا یہ بتائیں چائے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ آتا ہے کسی کو؟ آتا ہے عربی میں چائے کو کیا کہتے ہیں؟ شائی۔ شائے؟ جی ہاں، عربی میں چائے کو شائے کہتے ہیں، تو ان کا جواب بھی درست ہے، ماشاء اللہ عز و جل۔ اچھا ہاسپٹلس تو بہت سارے ہوتے ہیں نا، دنیا بھر میں ہاسپٹلس ہوتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں کہ دنیا میں سب سے پہلا ہاسپٹل کہاں قائم ہوا؟ چلیں آپ دے دیں۔ بغداد معلیٰ میں۔ جی ہاں، بغداد میں دنیا کا سب سے پہلا اسپتال قائم ہوا، تو ان کا جواب درست ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ کوئلے کو انگلش میں کون سا ڈائمنڈ کہا جاتا ہے؟ چلیں آپ بتائیں۔ بلیک ڈائمنڈ۔ جی ہاں، بلیک ڈائمنڈ کہا جاتا ہے، ماشاءاللہ آپ کا جواب بھی درست ہے۔ کڈس مدنی چینل کے ناظرین، سوال و جواب کا سلسلہ بھی پورا ہوا۔ اب ہم نے چلنا ہے اپنے ایک اور انٹرسٹنگ سیگمنٹ کی طرف، جس میں ہم واقعہ سنتے ہیں، اور اس سیگمنٹ کا نام ہے قرآن میں ذکر ہے۔ قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے۔ جب بچوں واقعہ سنانے سے پہلے یہاں موجود بچوں کو میں بتاتا چلوں کہ جب واقعہ پورا ہو جائے گا نا تو میں آپ سے سوال بھی کروں گا اس واقعے سے متعلق، ٹھیک ہے؟ تو واقعہ کچھ یوں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے لشکر کے ساتھ طائف یا شام اس جگہ سے گزرے جہاں چونٹیاں بہت زیادہ تھیں۔ جب چونٹیوں کی جو ملکہ تھی یعنی کوئن تھی، اس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے لشکر کو دیکھا تو وہ کہنے لگی، اے چونٹیوں اپنے گھروں میں داخل ہو جاؤ، کہیں حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر بے خبری میں تمہیں کچل نہ ڈالیں۔ اب ملکہ نے یہ اس لیے کہا کہ وہ جانتی تھی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، اور جان بوجھ کر آپ علیہ السلام چونٹی کو کبھی نقصان نہیں پہنچائیں گے، لیکن ہو سکتا ہے گزرتے ہوئے اس طرف توجہ نہ ہو اور بے خبری میں کسی چونٹی کو کچل نہ دیں۔ تو اس وقت آپ علیہ السلام چونٹیوں سے 3 میل یعنی کافی دور تھے، لیکن آپ علیہ السلام نے چونٹیوں کی یہ بات سن لی۔ چونٹیاں آپس میں بات کر رہی تھی نا، آپ علیہ السلام 3 میل دور تھے اور آپ نے وہاں سے ان کی آواز سن لی۔ اچھا پیارے بچوں، ہماری جو وائس ہے نا، آواز ہے نا، وہ ہوا میں ٹریول کرتی ہے اور ہوا کے ذریعے ہی دوسروں کے کانوں تک جاتی ہے، تبھی تو ہوا میں ڈیفرنٹ آوازیں سننے کے لیے لیٹسٹ الیکٹرانک ڈیوائسز جو ہیں وہ یوز کی جاتی ہیں۔ لیکن کیونکہ ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام کے کنٹرول میں تھی، تو آپ علیہ السلام بغیر کسی ڈیوائس کے بھی دور کی آوازیں سن لیتے تھے۔ تو آپ علیہ السلام چونٹیوں کی کوئن کی یہ بات سن کر مسکرانے لگے۔ جب آپ علیہ السلام کا جو لشکر تھا وہ چونٹیوں کے قریب پہنچا تو آپ علیہ السلام نے سب کو روک دیا، پورے لشکر کو روک دیا، تاکہ چونٹیاں آرام سے اپنے گھر میں داخل ہو جائیں۔ سبحان اللہ۔ پیارے پیارے بچوں، ایک اور بات یاد رہے کہ چونٹیوں کی یہ بات سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام مسکرائے تھے، یعنی بغیر آواز کے ہنستے تھے، کہکا نہیں لگاتے تھے، کیونکہ کہکا لگانا یعنی زور زور سے آواز کے ساتھ ہنسنا اچھی بات نہیں، اور یہ برے لوگوں کا طریقہ ہے۔ اور ہمارے پیارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی صرف مسکرایا کرتے تھے۔ تو بعض بچوں کی عادت ہوتی ہے نا، وہ کہکا لگاتے ہیں یعنی زور زور سے ہنستے ہیں، تو بچوں زور زور سے ہنسنا اچھی بات نہیں ہے۔ تو یہ تھا ہمارا سیگمنٹ قرآن میں ذکر ہے۔ آج ہم نے بڑا پیارا واقعہ سنا، تو آپ بھی یہ نیت کر لیجئے کہ انشاءاللہ عز و جل آج سے ہم کہکا یعنی زور زور سے نہیں ہنسیں گے، صرف مسکرایا کریں گے، کیونکہ پیارے آقا علیہ السلام کی یہ سنت بھی ہے۔ تو اب ہم نے چلنا ہے اپنے ایک اور سیگمنٹ کی طرف جو میرا بھی پسندیدہ ہے، جی ہاں، تو اس کا نام ہے کیا کریں اور کیا نہ کریں۔ قربانی کے دن آئے
پھر عید آئی ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد رمضان آزاد طاری. میں آج آپ کو بتاؤں گا کہ اونٹ کا خیال رکھتے ہوئے کیا کیا کرنا چاہیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں ہوں محمد نہال رضا طاری اور میں آپ کو بتاؤں گا کہ اونٹ کا خیال رکھتے ہوئے وہ کون سی چیزیں جو نہیں کرنی چاہیے. پیارے بچوں، اونٹ بہت پیارا جانور ہے. اس کی ایک خاص بات یہ ہے کہ وہ صاف پانی پینا پسند کرتا ہے. تو ہمیشہ اپنے اونٹ کو صاف پانی ہی دیں، کیونکہ اگر پانی کا برتن گندا ہوگا تو اونٹ صحیح طرح پانی نہیں پیے گا. بچوں، کیمل جب بیمار ہوتا ہے تو بہت ہی اسپیڈ سے بہت زیادہ بیمار ہو جاتا ہے. اس لیے اونٹ کے معاملے میں بالکل بھی لاپرواہی نہیں کرنی چاہیے اور ذرا سی بھی طبیعت خراب ہونے پر ویٹ ڈاکٹر کو دکھانا چاہیے. اونٹ کو ایک جگہ سے دوسری جگہ ٹرانسفر کرنے کے لیے اس کے سائز کے حساب سے گاڑی سلیکٹ کرنی چاہیے تاکہ اونٹ آرام سے اپنی جگہ پر پہنچ سکے. کیمل کو گاڑی پر چڑھاتے ہوئے کسی ایکسپرٹ کا ساتھ ہونا ضروری ہے جو یہ کام پہلے کرتا رہا ہو. کیمل کو گاڑی میں چڑھانا واقعی میں ایک مشکل کام ہے. جی ہاں، جب اونٹ بہت بڑا ہو اور گاڑی ہم چھوٹی کر لیں تو اس سے اونٹ کو چوٹ لگ سکتی ہے اور کوئی بڑا ایکسیڈنٹ بھی ہو سکتا ہے. تو ہمیں ایسا ہرگز نہیں کرنا چاہیے. بچوں، اونٹ کو اپنی ڈائٹ میں تقریباً 120 سے 150 گرام تک پیور راک سالٹ کی ضرورت ہوتی ہے. تو ہمیں ان کی ڈائٹ میں سالٹ کو ضرور شامل کرنا چاہیے. ہمیں اس کی خوراک کو اونچی جگہ پر رکھنا چاہیے تاکہ وہ اس کو ویسے کھائیں جیسے ریگستانوں یا بیابانوں میں کھاتے ہیں. بچوں، کیمل کے قریب بالکل بھی نہیں جانا چاہیے کیونکہ اونٹ بعض دفعہ اپنے منہ سے انسان کا سر پکڑ لیتے ہیں اور بہت ہی زیادہ نقصان بھی پہنچا سکتے ہیں. اور ان کو شیلٹر بھی پرووائڈ کرنا چاہیے تاکہ سخت موسم میں دھوپ اور بارش سے بچ سکیں. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. تو آپ نے سیکھ لیا ہوگا کہ کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے. اب ہم نے چلنا ہے ڈاکٹر صاحب کے پاس اور ڈاکٹر صاحب بچوں کے سوالات کے جوابات بھی دیں گے اور سنتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب کیا کہتے ہیں. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. جی توجہ چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں، آپ سب کو سیگمنٹ ڈاکٹر کیا کہتے ہیں میں خوش آمدید کہتا ہوں اور میں ہوں محمد رمضان آزاد طاری. اور ہمارے ساتھ آج ایک ڈاکٹر نہیں بلکہ دو ڈاکٹر موجود ہیں، ڈاکٹر شاہجہاں اور ڈاکٹر محمد سرور اتاری. جی ڈاکٹر صاحب، آپ کیسے ہیں؟ شکر الحمدللہ، خیریت سے ہیں. آپ سنائیں ٹھیک ہے؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال. جی تو ڈاکٹر صاحب، ہم آپ سے روز کچھ نہ کچھ گفتگو کرتے ہیں اور آج ہمارا موضوع ہے اونٹ. تو بچے آپ سے اونٹ کے بارے میں سوالات کریں گے. جی بالکل، سوالات کریں آپ. جی سب سے پہلے سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم ڈاکٹر صاحب. وعلیکم السلام. میرا آپ سے یہ سوال ہے، اگر اونٹ کو کوئی چوٹ لگ جائے تو اس کا زخم بننے میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اونٹ کے زخم کی نوعیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ وہ زخم کتنا بڑا ہے اور کس جگہ کے اوپر ہے. اگر سافٹ ٹیشو ہے تو اس کو ٹائم لگے گا، اور اگر کوئی ایسی جگہ پر ہے جو ہارڈ ہے ٹیشو تو وہ جلدی کوئک رسپانس کے اندر زخم جو ہے وہ فل ہو جائے گا اور اس کو جو ہے وہ ٹریٹمنٹ کرنی پڑے گی، اینٹی بائیوٹک دینی پڑے گی، اینٹی سیپٹک وغیرہ یوز کرنا پڑے گا. وہ نوعیت زخم کی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس قسم کا زخم ہے اور کتنا بڑا زخم ہے، اور جتنا بڑا زخم ہوگا اتنا ہی ٹائم لے گا، جتنا چھوٹا زخم ہوگا اتنی ہی جلدی وہ ریکور ہو جائے گا. جزاک اللہ. جی تو کڈس وزیر کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ جتنا بڑا زخم ہوگا اتنا ٹائم اس کو بھرنے میں لگے گا. جی دوسرا سوال کون کرے گا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ڈاکٹر صاحب، میرا آپ سے یہ سوال ہے، اونٹ کے کتنے دانت ہوتے ہیں؟ اونٹ کے پرمنٹ جو ہے وہ 32 دانت ہوتے ہیں اور جو دودھ والے جو کھلائے جاتے ہیں وہ 22 دانت ہوتے ہیں. مکمل جو ہے وہ 32 دانت ہوتے ہیں. جزاک اللہ. جی تو کڈس وزیر کے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اونٹ کے پرماننٹ دانت ہوتے ہیں نا تو وہ 32 ہوتے ہیں اور جو دودھ والے ملک والے دانت کہلاتے ہیں وہ 22 ہوتے ہیں. جی تھرڈ سوال کون کرے گا؟ آپ کریں. ڈاکٹر صاحب، ایک کوہان والے اونٹ میں اور دو کوہان والے اونٹ میں کیا فرق ہوتا ہے؟ اونٹ میں کوئی فرق نہیں ہوتا، یہ بریڈ جنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. جو دو کوہان والی ہے وہ ہمارے جو ہے پاکستان میں نہیں پائی جاتی، زیادہ تر یہ باہر ملکوں میں پائی جاتی ہے. ہمارے زیادہ جو ہے وہ ایک کوہان والی پائی جاتی ہے. بریڈ جنس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. کچھ جنس دو کوہان والی ہے جو پاکستان میں پائی جاتی ہے وہ ایک کوہان والی. شکریہ. کوئی فرق نہیں ہوتا صرف. جی تو ہمیں مدنی چاہیے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے بتایا کہ ایک کوہان والے اونٹ میں اور دو کوہان والے اونٹ میں اتنا فرق نہیں ہوتا. دو کوہان والا اونٹ پاکستان میں پایا نہیں جاتا. فورتھ سوال کون کرے گا؟ جی آپ کہیں. ڈاکٹر صاحب، اونٹ دن میں کتنا پانی پیتا ہے؟
اونٹ جو ہے وہ ایک دن کے اندر 130 سے 150 لیٹر پانی اونٹ ایک دن میں پیتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی تو مدنی چاہیے ناظرین، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اونٹ دن میں 130 سے 150 لیٹر تک پانی پیتا ہے۔ ڈاکٹر صاحب یہ اب میں سوال کرتا ہوں کہ جی جی جیسے ہم پہلے پڑھتے تھے کہ اونٹ اگر ایک بار پانی پی لے تو اس کو کافی عرصے تک پانی پینے کی ضرورت نہیں ہوتی، یہ صحیح ہے؟ جی بالکل، اونٹ اللہ تعالیٰ نے ایک قدرتی اسے جو ہے ایک نعمت سے بخشا ہے۔ اونٹ کے اندر اسٹوریج، اسٹمک کے اندر وہ اپنا پانی اسٹوریج کر سکتا ہے، اور کئی ٹائم، کئی مہینوں تک جو ہے وہ اس کو اونٹ جو ہے، جبھی تو ریگستان کا جہاز اسے کہا جاتا ہے، تو ریگستان کے اندر جب یہ لے کے جاتے ہیں سفر کے دوران، اس کے اوپر سفر کیا جاتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے، تو وہاں جو ہے پانی نہیں ملتا، تو قدرت نے انہیں جو ہے وہ ایک نعمت بخشی ہے، وہ پانی کو اسٹور کر سکتا ہے اسٹمک کے اندر، تو اسی سے جو ہے وہ اپنا کام چلاتا ہے۔ اچھا جی، 5 سوال کون کر رہا ہے؟ جی آپ کریں۔ اونٹ کو کھانے میں کیا پسند ہے؟ اونٹ کو کھانے کے اندر گرین گراس کے اندر ہے، کیکر ہے، شہتوت ہے، لسن ہے، وہ تقریباً ایک ٹائم میں 15 سے 20 کلو جو ہے وہ گرین گراس کھاتا ہے، جو شوق سے کیکر ہے، شہتوت ہے، لسن ہے، اور اس کے علاوہ دانے کے اندر جو ہے وہ اپنا چنا ہے، چنے کے چھلکے ہیں، جو ہے، دلیا ہے، مکس دانہ ہے، وہ شوق سے کھاتا ہے۔ جی اور کس کو سوال پوچھنا ہے؟ آپ پوچھیں چلے۔ اونٹ دن میں کتنا چارہ کھاتا ہے؟ اونٹ دن میں 16 سے 20 کلو ہرا چارہ کھاتا ہے، اور جو دانہ ہے جس کو ہم انگریڈینٹس کہتے ہیں، جو چوکر ہے، دلیا ہے، اور جو ہے مکئی ہے، جوار ہے، یہ جو ہے تقریباً 6 سے 8 کلو اونٹ جو ہے روزانہ کھاتا ہے۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اونٹ 16 سے 20 کلو گرین گھاس ایک دن میں کھاتا ہے، اور دانے وغیرہ 8 سے 10 کلو، 6 سے 8 کلو 6 سے 8 کلو کھاتا ہے۔ جی چلیں اگلا سوال کون کرنے والا ہے؟ ڈاکٹر صاحب اونٹ کی عمر کتنی ہوتی ہے؟ اونٹ کی اوسطاً عمر 50 سال ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔ جی ڈاکٹر صاحب نے ہمیں بتایا کہ اونٹ کی عمر 50 ایئرز ہوتی ہے، 50 سال ہوتی ہے۔ نیکسٹ سوال کوئی کرنے والا ہے؟ جی کریں۔ ڈاکٹر صاحب میرا یہ سوال ہے، اونٹ نہلاتے وقت کاٹتا تو نہیں ہے؟ اونٹ کو عموماً تو نہیں نہلاتے، جو اونٹ رکھتے ہیں، جو پالتے ہیں، جو اس کی خدمت کرتا ہے، جو اس کو چارہ دیتا ہے، اگر وہ اس کو نہلائے گا تو وہ اسے نہیں کاٹے گا۔ اگر کوئی دوسرا انجان آدمی اگر اس کے نزدیک جاتا ہے تو ہو سکتا ہے شاید وہ کاٹے۔ اونٹ ہی نہیں، دوسرے جانوروں میں بھی یہی ہوتا ہے کہ جو مالک یا جو بھی جانور کو پالتا ہے اسے انسیت ہو جاتی ہے، اور دوسرے لوگوں سے انسیت نہیں ہوتی۔ یہ جو چیز ہے وہ تمام جانوروں میں پائی جاتی ہے۔ جزاک اللہ۔ ڈاکٹر صاحب یہاں پہ میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ کافی چھوٹے سے بچے ایسے ہوتے ہیں، کافی بچے ایسے ہوتے ہیں جو اونٹ چلاتے ہیں یا دوسرے جانور چلاتے ہیں، بڑے جانور، تو اونٹ یا کوئی بھی بڑا جانور ان کو لات وغیرہ تو نہیں مار دیتے؟ دیکھو میں تو یہی ان بچوں سے، تمام بچوں سے میں یہ کہوں گا کہ کوئی بھی جانور ہو، چاہے وہ بیل ہو، چاہے وہ بڑا جانور اپنا اونٹ ہو، یا کوئی اور دیگر جانور ہو، تو جانور ہی ہے، تو بہتر یہ ہے کہ اس کے قریب نہ جایا جائے۔ اس کا کوئی پتہ نہیں ہے، وہ نقصان، بڑا جانور کوئی بھی نقصان دے سکتا ہے، تو بہتر ہے کہ احتیاط برتے اور اس کے نزدیک نہ جائے۔ جی تو مدنی چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں، ڈاکٹر صاحب نے ہمیں یہ بتایا کہ اونٹ اور دیگر جانور بھی، بڑے جانور ہمیں نقصان پہنچا سکتے ہیں، لات وغیرہ مار سکتے ہیں، تو ہم سب ان کے پاس اکیلے نہ چلائیں، ان کے پاس اکیلے نہ جائیں، کسی بڑے کو بھی ساتھ لے کے جا سکتے ہیں، بڑے کو ساتھ لے کے جائیں، تاکہ اگر وہ کوئی نقصان یا اگر کوئی غصے میں آتا ہے تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے، کیونکہ چھوٹا بچہ ہے، جانور کا کوئی پتہ نہیں ہے، اس کی ہیبٹ کا نہیں پتہ، تو احتیاط کرنا چاہیے۔ بعض بڑے ایسے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں بیٹا تم چلاؤ، ہم یہیں بیٹھے ہیں یہاں پہ، اور جو ہے نا جیسے ہی جانور بھاگنے لگے رسی چھوڑ دینا، ہم پکڑ لیں گے۔ اب وہ دکھتے ہی نہیں ان بیچارے کو، وہ رسی چھوڑا کے بھاگ بھی جاتا ہے۔ تو جو بڑے ہیں میں ان سے بھی یہی کہوں گا کہ برائے مہربانی آپ جو ہے وہ یہ جو لاپرواہی ہے یہ نہ برتیں، اور بچوں کو مہربانی کر کے آپ جو بڑے جانور ہیں وہ ان کے جو نہ رسی پکوائیں نہ ان کو دیں، ٹھیک ہے نا۔ اگر آپ ساتھ ان کے چلیں خود، اور اگر رسی ہے تو وہ خود آپ ان کو ساتھ چلیں، تاکہ کنٹرول میں آسانی ہو جائے۔ بڑے جانور کو نہیں اس کو سنبھال سکتے، اور کوئی نقصان کا اندیشہ ہو سکتا ہے کسی بھی قسم کا، وہ کسی کو مار بھی سکتا ہے، وہ اپنے آپ کو بھی نقصان دے سکتا ہے، کسی اور دوسرے کو بھی نقصان دے سکتا ہے۔ تو بہتر یہی ہے کہ جو چھوٹے بچے اگر کوئی ضد کر بھی رہا ہے تو بڑا خود اس کے ساتھ جائے، نہ کہ وہ انہیں کہیں کہ آپ راستہ لے جائیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ دونوں کے لیے احتیاط ضروری ہے۔
جی تاکہ نقصان سے بچا جا سکے. جی تو بننی چاہیے ناظرین اور پیارے بچوں. آج ہمیں ڈاکٹر سرور اتاری اور ڈاکٹر شاہجہاں بھی ہمارے ساتھ تھے. دونوں ڈاکٹروں نے ہمیں کچھ احتیاطیں بتائیں, کچھ باتیں بتائیں کہ ہمیں ان سب چیزوں سے اوائڈ کرنا چاہیے اور ہمیں یہ کام کرنے چاہیے, ہمیں کتنا جانوروں کو چارہ دینا چاہیے, یہ سب کچھ بتایا. اور دوسری بات یہ کہ ہمیں اکیلے بڑے جانور نہیں چلانے, ہمیں اکیلے بڑے جانور نہیں چلانے. جی تو ہم چلتے ہیں شفیق بھائی کی طرف جو پروگرام کو آگے بڑھائیں گے اور آپ کو دوسرے سیگمنٹ کی طرف لے جائیں گے. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. تو اب ہم نے چلنا ہے ایک اور انوکھے سیگمنٹ کی طرف, کیونکہ اس کا نام ہے انوکھے جانور. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. اوہو پیارے بچوں, یہ کیسا یونیک, انٹرسٹنگ اور خوبصورت جانور ہے. اور آج ہم آپ کو اسی انوکھے, حیران کن اور خوبصورت جانور کے بارے میں انفارمیشن دیں گے, جس کو سننے اور دیکھنے کے بعد آپ حیران رہ جائیں گے. بچوں, یہ جو آپ کے سامنے چھوٹی سی موٹی سی ڈارک براؤن کلر کی پیاری سی گائے ہے, اس کا نام گڑیا ہے. کاؤ کے مالک کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس کا یہ نام اس کی خوبصورتی, اس کے کلر, شارٹ ہائٹ اور اس کے ہیوی ویٹ ہونے کی وجہ سے رکھا ہے. اس چھوٹی سی موٹی سی کاؤ کی ہائٹ تقریباً 2 سے 2.5 فٹ ہے, اور یہی چھوٹی ہائٹ اس کاؤ کو یونیک اور انٹرسٹنگ بنا رہی ہے. بچوں دیکھیں اس کی گردن اور اس کے پیٹ پر کتنی کلرفل اور خوبصورت جھالر ہے. اس کے مالک نے اس کاؤ کے چھوٹے مگر مضبوط اور طاقتور پاؤں میں جھنجھنے بھی پہنائے ہوئے ہیں. پیارے بچوں, ماشاءاللہ یہ کیسی زبردست, صحت مند اور ایکٹیو کاؤ ہے, جس کی رسی پکڑ کر گھمانے کا لطف بھی الگ ہے. اور دیکھیں کیسے یہ ادھر سے ادھر بھاگتی جا رہی ہے. ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ. یہ دیکھیں اس کاؤ کو ایک بچہ کتنے مزے اور آرام سے ٹہلا رہا ہے. آپ نے دیکھا کہ گڑیا کیسی انوکھی اور خوبصورت جانور ہے اور اس کا کتنا خیال رکھا جاتا ہے. اسی طرح ہمیں چاہیے کہ ہم بھی اپنے گھروں میں لائے جانے والے قربانی کے جانوروں کی خوب خدمت کریں, ان کا بھرپور خیال رکھیں, کیونکہ ان جانوروں کا خیال رکھنا ہماری ذمہ داری بھی ہے. قربانی کے دن آئے پھر عید آئی ہے. اب ہم چلتے ہیں اپنے اگلے سیگمنٹ کی طرف. نہیں اٹھوں گا, کچھ بھی کر لو, نہیں اٹھوں گا. کیوں بھائی, مجھے تمہیں باہر گھمانے بھی لے جانا ہے اور تم اٹھنے کا نام ہی نہیں لے رہے. کچھ پتا بھی ہے, محلے کے سارے بچوں نے مجھے گھمانے کی باریاں لگائی ہوئی ہیں. گڈو, پپو, چنو, منو, کتنے سارے بچے. میں صبح سے صرف چکر پہ چکر کاٹ رہا ہوں. اوف, میں تو تنگ آ گیا ہوں ان بچوں سے. چلو تو ایک بار پھر باہر کی ہوا کھا لو. مجھے سمجھا کیا ہوا ہے, میں کوئی سائیکل ہوں کیا؟ مہربانی کرو, مجھ پر رحم کرو. ٹانگوں میں اب ہمت نہیں, پیٹ خالی ہو چکا اور پیاس سے زبان خشک ہو گئی. میرے دوست کچھ کھلاؤ پلاؤ, پھر گھمانے کی بات کرو. بکرے میاں, آج ہی میں سب بچوں کو جا کے سمجھاتا ہوں اور تمہارے لیے کھانا پانی بھی لاتا ہوں. پیارے بچوں, بکروں کو زیادہ نہیں بھگانا چاہیے, اس سے آپ کو اور بکرے کو چوٹ لگ سکتی ہے اور آپ گر بھی سکتے ہیں. بکروں کو ٹہلائیے مگر ان کی مرضی کے مطابق چلائیے. تو پیارے پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین, آپ نے آج کا پروگرام دیکھا, امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا. آپ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجئے گا کہ آپ اس پروگرام میں اور کیا چاہتے ہیں. جی ہاں, کڈس مدنی چینل آپ کے لیے نئے نئے پروگرامز لاتا رہے گا. کڈس مدنی چینل دیکھتے رہیں, دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیتے رہیں, کیونکہ کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل, کڈس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل. اگر آپ کوئی پروگرام مس کر دیں تو گھبرائے مت, کڈس مدنی چینل کا آفیشیل یوٹیوب چینل بھی ہے. جی ہاں, یوٹیوب کا لنک آ رہا ہوگا, اس پہ فوراً جائیں, فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا, کیونکہ آپ کو اپڈیٹس بھی تو ملتی رہیں گی نا. اور اس یوٹیوب چینل کو, اس پروگرام کو اپنے دوستوں تک بھی پہنچائیے, کیا پتہ ان کو کوئی بات اچھی لگ جائے اور وہ اس پر عمل کرنے والے بن جائیں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. اگلے ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ عز و جل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قربانی کے دن آئے پھر عید